بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاکیزہ گھر میں، پاکیزہ مجلس میں، پاکیزہ ماحول میں ہمیں جمع فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے اور دلہا دلہن کی زندگیوں میں خیر و برکت نصیب فرمائے. دونوں خاندانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ دین اور دنیا کی ترقیات سے مالا مال فرمائے اور ہم تمام کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. معزز سامعین کرام، یہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ لمبی چوڑی تقریر کی جائے. یہ محفل نکاح ہے. ممکن ہے اس کے متصل بعد دوسرے نکاح بھی ہوں گے، اس لیے مختصر انداز میں کچھ ضروری باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں اپنی مخلوق میں بہت ساری چیزوں کو اپنی نشانی بتایا، زمین کو، آسمان کو، چاند کو، ستاروں کو، بارش کو، بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کی نشانیوں میں بیان فرمایا ہے. آپ حیرت کریں گے، انسان کے کئی ہزاروں رشتے ہیں. بھائی بہن کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، ماں باپ اولاد کا رشتہ ہے، اولاد ماں باپ کا رشتہ ہے، چچا کا رشتہ ہے، بھتیجے کا رشتہ ہے، ماما کا رشتہ ہے، بھانجے کا رشتہ ہے. بڑی لمبی فہرست ہے. یہ نانا ہے، دادا ہے، پوتے ہیں، نواسے ہیں. لیکن آپ جب خطبہ نکاح میں آیات شریفہ پر غور و فکر کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دو رشتوں کو میاں بیوی کے تقوی اور طہارت کا بارڈر لگایا ہے. اس لیے کہ کائنات کے اندر سب سے محبت والا رشتہ بھی میاں بیوی کا ہے اور سب سے نازک رشتہ بھی میاں بیوی کا ہے. جہاں ایک ایجاب اور قبول پر مہر دے کر ایک وہ لڑکی دلہن جو دلہا کے لیے حرام تھی، نہ دیکھ سکتا تھا دلہا، نہ بات کر سکتا تھا، نہ چھو سکتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی بنا کر اس دلہن کو حلال کر دیا دلہا کے لیے، اور دلہا کو حلال کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے دلہن کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے نکاح ہوتے تھے، شادیاں ہوا کرتی تھیں. لیکن اس کا طریقہ کار یہ تھا
کہ لڑکیوں کا ایک نمائندہ، ایک وکیل، ایک ایمبیسیڈر کھڑے ہو کر لڑکی کے خاندان کی، لڑکی کی تعریف کرتا، ہماری بچی ایسی ہے، سخی ہے، سخاوت کرنے والی ہے، با حیا ہے، با پردہ ہے۔ جب اس کا بیان ختم ہوتا تو لڑکے کا نمائندہ کھڑا ہوتا اور لڑکے کا نمائندہ لڑکے کے اوصاف کو بیان کرتا، وہ تاجر ہے، وہ ایم پی ہے، وہ ایم ایل اے ہے، دیانت ہے، امانت ہے، فلاں فلاں۔ چونکہ ایک پاکیزہ مجلس ہے اور اس میں انفرادی باتیں کرنا کوئی اچھا معلوم نہیں ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی والوں کی طرف سے جو خطبہ دیا جاتا ہے اور لڑکے والوں کی طرف سے جو خطبہ دیا جاتا ہے، ان دونوں خطبوں کو ملا کر ایک خطبہ نکاح یہ اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ دارالعلوم کے اساتذہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ دنیا کے کسی عالم اور مفتی اور علامہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، خود نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں خطبوں کو ملا کر ایک خطبہ نکاح بنا دیا، اور اس میں دنیا میں جہاں کہیں کسی خطے پر خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو وہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ جو آپ خطبہ نکاح میں وہ بریلوی خطیب ہو، وہ دیوبندی خطیب ہو، وہ مشرق کا ہو، وہ مغرب کا ہو، وہ عرب کا ہو، وہ عجم کا ہو، یہی آیتیں ہر خطیب اپنے خطبہ نکاح کے اندر پڑھا کرتا ہے۔ آپ غور کریں گے تو ان 3 آیتوں میں ہے کیا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تقوی تقوی تقوی، اللہ کا ڈر۔ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پاک کی 114 سورتوں میں 30 پاروں میں 7 منزلوں میں 6666 آیتوں میں ان آیتوں کا سلیکشن کیوں کیا؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دنیا کے ہزاروں لاکھوں رشتوں میں سب سے نازک رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ باپ کہے، باپ کہے تو میرا بیٹا نہیں، اس کے کہنے سے وہ بیٹا الگ نہیں ہو جاتا، اس کو میراث دی جائے گی، باپ کے مرنے کے بعد حصہ دیا جائے گا۔ اولاد اور ماں باپ کے اندر لڑائی ہو گئی، لڑکا کہہ رہا ہے میں تجھے باپ نہیں مانتا، میں تجھے ماں نہیں مانتا، وہ تصویر لے کر صبح سے شام تک بیٹھ جائے، باپ باپ ہے، ماں ماں ہے، بھانجا بھانجا ہے، خالہ خالہ ہے، پھوپھی پھوپھی ہے، ان کو اپنی زبان کی بولوں سے کاٹا نہیں جاتا اور رشتہ ختم نہیں کیا جاتا۔ لیکن نکاح کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے، ادھر بھی اجنبی خاندان ہے، ادھر بھی اجنبی خاندان ہے، اور وہ لڑکی یا وہ لڑکا جس کو لڑکی کا دیکھنا ناجائز تھا اور وہ لڑکا جسے لڑکی دیکھنا ناجائز تھا، تقوی کا پہرا لگا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایجاب و قبول اور مہر کی ادائیگی کے پہلے اور مہر کی ادائیگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال کر دیا۔ ایک زبان میں یہ پیالس چلے جائیں، یہ جو ہے تاج محل چلے جائیں، لال قلعے میں چلے جائیں، جب تک لڑکی اور لڑکے میں ایجاب و قبول نہیں ہوتا، 30 سیکنڈ کا لفظ ہے، لڑکی نے کہا مجھے یہ لڑکا منظور ہے اور لڑکے نے کہا مجھے قبول ہے، جو چیزیں حرام کی حد بندیوں میں تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایجاب اور قبول مہر کے بدلے میں ان کو حلال کر دیا۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا کے رشتوں میں جو یہ نازک رشتہ ہے وہ ایک بول پر جیسے حلال ہو رہا ہے، ایک بول پر حرام بھی ہو جاتا ہے۔ خدا نہ کرے ابھی ہاتھ کی مہندی نہیں اتری، ابھی گھر سے خوشبو نہیں گئی پھولوں کی، خدا نہ کرے لڑکا جیسے 1 مہینے قبول کیا کے کہنے پر حرام لڑکی رشتوں کے اعتبار سے حلال ہو گئی، وہ 1 مرتبہ طلاق کے کہنے پر وہ حرام بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کا نکاح خیر و عافیت کے ساتھ قبروں تک چلے، قبروں سے آخرت تک چلے، آخرت سے جنت کے اندر چلے۔ قرآن شریف کے سورہ طور کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اگر یہ جوڑے نیک ہوں گے۔ فرعون کا مسئلہ کیا تھا؟ فرعون جہنمی اور بی بی آسیہ ایک اللہ کی نیک بندی،
اگر ایمان نہ ہو اللہ تبارک تعالیٰ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور جس کے پاس ایمان ہو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گے۔ دونوں مسلمان ہیں لیکن درجات کا فرق ہے، ایک پہلی منزل میں ہے، ایک 7ویں منزل میں ہے۔ اللہ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے ان میاں بیوی کے جوڑے کو برابر کر کر، بیوی کا مرتبہ کم تھا جنت کے منزلوں کے اعتبار سے، یا خاوند کا مرتبہ کم تھا جنت کے منزلوں کے اعتبار سے، اللہ اپنے فضل اور کرم سے دونوں کو معاف فرما کر اللہ تبارک تعالیٰ جنت تک پہنچا دیں گے۔ جو شادی شریعت کے مطابق کی جاتی ہے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کی جاتی ہے۔ ہندو تو کہتے ہیں یہ 7 جنموں کا پھیرا ہے، لیکن مسلمان کی شادی جنت سے نکلی تھی اور جنت پہنچا کر رہے گی۔ سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ساری جنت کی نعمتیں حاصل ہے، کوئی اور وہاں پر مخلوق نہیں ہے، انسانی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو وحشت ہو رہی تھی، بے چینی ہو رہی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت حوا نے وہ کام کیا جو جنت کی نعمتیں نہیں کر سکتی تھیں، جنت کے باغات نہیں کر سکتے تھے، جنت کی نہریں نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت حوا علیہ السلام سے سکون ملا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سب سے پہلا نکاح اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے اندر حضرت آدم اور حضرت حوا کا کروایا، اور جو نکاح سنت کے مطابق ہوتے ہیں، شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، جہاں پہلا نکاح شروع ہوا تھا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم سے، مہربانی سے ان شادی شدہ جوڑوں کو دنیا میں بھی سکھی رکھیں گے، عالم برزخ میں بھی خوش رکھیں گے، عالم آخرت کے اندر بھی خوش رکھیں گے۔ سورہ حاقہ کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، خوش ہو کر خاوند بیوی کے پاس جاتا ہے، بیوی خاوند کے پاس آتی ہے، اولاد ماں باپ کے پاس جاتے ہیں، ماں باپ اولاد کے پاس آتے ہیں، یہ رشتہ قبر سے ہوتے ہوئے عالم آخرت کے اندر، اور پھر اللہ اپنے فضل سے اس رشتے کو جنت کے اندر پہنچاتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے، آج کی جو باتیں نصیحت کی جاتی ہیں، خطبہ نکاح سے متعلق جو کی جاتی ہیں، میں نے بتایا سورہ نساء کی آیت اور تقوی کی 3 آیتیں اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں رکھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں یہ رشتہ نازک رشتہ ہے، یہ رشتہ چلے گا جہیز سے نہیں چلے گا، یہ رشتہ چلے گا جوڑے سے نہیں چلے گا، یہ رشتہ چلے گا لڑکی کے ماں باپ کے کروڑ پتی ہونے کی وجہ سے نہیں چلے گا، یہ رشتہ چلے گا لڑکے کے سرکاری آفیسر اور کمانڈر ان چیف اور کروڑ پتی، ارب پتی، صاحب جائیداد ہونے کی وجہ سے نہیں چلے گا۔ رشتے دولت سے نہیں چلتے، مال سے نہیں چلتے، اپارٹمنٹ سے نہیں چلتے، زمینوں سے نہیں چلتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں تقوی کی 3 آیتیں پڑھ کر امت کو آگاہ کیا، یہ رشتے چلیں گے تو خدا کے خوف سے چلیں گے۔ خاوند بیوی سے ناراض ہے لیکن اس کو ڈر ہے اگر آج میں نے اس کو طلاق دے دی یا مار دیا یا تانا لگایا یا اس کے سامنے ماں باپ کی گالی دی، یہ تقوی کی 3 آیتیں اس کے زبان پر پہرا لگائیں گی اور کہیں گی بابا ظلم سے بچ جاؤ، یہ رشتہ اللہ نے تقوی کی بنیاد پر قائم کرایا ہے۔ حضرات بڑے افسوس کی بات یہ ہے آج تمام معاملات الٹے سیدھے ہو گئے ہیں۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے شادی کو سادگی کے ساتھ کرنا چاہیے، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ کروڑ پتی کی سادگی الگ ہوتی ہے، لکھ پتی کی سادگی الگ ہوتی ہے، جھگی جھوپڑی میں رہنے والا غریب اور فقیر اس کی سادگی الگ ہوتی ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا سادگی کے ساتھ نکاح کرو، قرآن نے یہ نہیں کہا کم خرچ کے ساتھ نکاح کرو، قرآن نے یہ کہا کہ تم تقوی کی بنیاد پر ان رشتوں کو قائم کرو۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، سب
سب سے عظمت والا نکاح، برکتوں والا نکاح۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مرتے دم تک قائم رہے، اگر آپ چاہتے ہیں مہندی کا کلر اترنے سے پہلے اس کو طلاق نہ ہو، اس کو خلا نہ ہو اور دارالقضاء کے اندر یہ مسئلہ نہ جائے، تو تقوی کو قائم کرو۔ اس لیے ان دونوں خطبوں کو ختم کر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے اندر 3 آیتوں کو رکھا۔ تقوی ہوگا اس زندگی میں، عالم برزخ میں، عالم قیامت میں، عالم جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے جوڑے کو باندھے رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا دستور یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جب دین چھینتے ہیں سب سے پہلے عقل کی مار پڑتی ہے، اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کتنا بے وقوفانہ کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر موتا ہو جائے، کوئی مر جائے، آپ نے فرمایا اسنعوا لآل جعفر الطعام، حضرت جعفر کے گھر جنازہ نکل رہا ہے، ان کے لیے آپ ناشتہ بنائیے، ان کے لیے کھانا دیجیے۔ جب دین اللہ تبارک تعالیٰ چھینتے ہیں عقل اس کی معاف ہو جاتی ہے، وہ پاگل بن جاتا ہے، وہ بے وقوف بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک تعالیٰ جب دین کی سمجھ دیتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ بلڈنگ دیں گے، یہ نہیں کہا ایم پی بنائیں گے، یہ نہیں کہا ایم ایل اے بنائیں گے، یہ نہیں کہا ویڈیو کی پراپرٹی دلائیں گے، اللہ دین کی سمجھ دیں گے۔ اور جس کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے تو سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عقل کو چھین لیتے ہیں۔ جس گھر کے اندر جنازہ نکلتا ہے، گھر والے بڑے غم میں، دکھ میں، درد میں ہوتے ہیں، الٹا معاملہ ہو گیا۔ حدیث کے اندر کہا گیا کہ موتا کے گھر کھانا بھیجو، اس گھر کے اندر دکھ آیا ہے، درد آیا ہے۔ اب تو فیشن بن گیا کہ صاحب موتا کے گھر کھانا پک رہا ہے، بریانی پک رہی ہے، کھچڑی اور خیمے کا چاکنا پک رہا ہے، جنازہ اس کا جا رہا ہے اور لوگوں کو کھانے کی فکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلانے کا حکم دیا، کھانے سے منع فرمایا۔ اس لیے بعض علماء نے کہا موتا کے گھر کھانا کھانا مکروہ ہے۔ لوگ کہتے کھانا گئے کھائے بغیر چلے جائیں، کیا کہیں گے میت کے گھر والے؟ بے وقوف، حدیث یہ کہتی ہے ان کے گھر کھانا بیچا جائے۔ اسی طریقے سے نکاح کے معاملے میں دیکھ لیجئے گا، دلہن کے اگر کوئی رشتہ دار ہیں، ولو بالفرض دلہن کے والد صاحب یہاں پر ہیں، ہم تو تقریر کر رہے ہیں، ہم تقریر سن رہے ہیں، ہم بفا سسٹم میں کھا رہے ہیں، ہم مرغی اور مچھلی کھا رہے ہیں، لیکن لڑکی کی ماں کے دل پر اور لڑکے کے باپ کے دل پر کیا بیتتی ہے؟ آپ جس وقت باپ رخصت کر رہا ہو بیٹی کو اور ماں رخصت کر رہی ہو اور لڑکی والے رخصت کر رہے ہو، دل روتا ہے کہ میری بیٹی میرے آنکھوں کا تارا تھی، میرے کلیجے کی ٹھنڈک تھی، اب جس گھر کے اندر جا رہی ہے خدا جانے وہ گھر رات آئے گا یا نہیں آئے گا، ساس کیسی ہوگی، اسر کیسا ہوگا اور نڑن اور بھاوت کیسے ہوں گے۔ ایک بہت بڑا غم اور دکھ اور درد کا پہاڑ لڑکی کی ماں اور لڑکے کے باپ جھیلتے ہیں۔ جیسے مردے کے گھر کو بخشا نہیں، مردے کے گھر میں کھا کر نکلتے ہیں، ایسے ہی لڑکی والوں کو کہتے ہیں ولیمہ تو ہم 50-60 کا دیں گے، لیکن تم کو 5000 آدمیوں کی دعوت دینی پڑے گی۔ کتنا بڑا صدمے، کتنی بڑے صدمے کی بات ہے کہ جو لڑکی کی ماں رو رہی ہے، لڑکے کا باپ رو رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے دکھ اور درد کے اندر شریک ہوتے، وہ دکھ اور درد کو بالا اطلاق رکھ کر کھانے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ کھلانا لڑکے کا کام ہے، ایک حبہ ایک دانہ خدا کی قسم شریعت نے عورت کے اوپر نہیں رکھا ہے۔ مہر دے گا یہ دے گا، ولیمہ کرے گا یہ کرے گا، اور خرچ کرے گا یہ کرے گا، کپڑا دے گا، نان و نفقہ دے گا، سب کچھ یہی دے گا، لڑکی کا ایک پیسہ خرچ نہیں۔ عقل چلی گئی، دماغ کو کتے نے چاٹ لیا ہے کہ آج لڑکی والوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ جوڑا لینا، جہیز لینا خالص مشرکانہ رسم ہے،
کافرانہ رسم ہے، اسلام میں اس کا کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جب نکاح ہوا، لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا، غلط بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا میری بیٹی کو مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کچھ نہیں ہے۔ یہ سمجھا کہ سونا چاندی مال روپیہ دولت پراپرٹی یہ پوچھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے کہا کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو زیرہ رکھی ہوئی ہے، سامنے سے تیر آتا ہے، سامنے سے تلوار کا وار ہوتا ہے، اس سے ڈیفنس کرنے کے لیے ایک ڈھال ہوتی ہے، علی وہ تو ہے۔ حضرت علی نے سمجھا کہ آپ نے مہر کے لیے جو پوچھا ہے، مال کو پوچھا ہے، دولت کو پوچھا ہے، وہ دولت اور مال نہیں سمجھا۔ کہا کہ لے کر آؤ اور جاؤ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایک 6 مہینے سال کے بعد جو رقم حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کو دی اور ڈھال لیا، ڈھال بھی دے دیا اور تحفہ بھی دے دیا، بر وقت نہیں کیا کہ کہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دل کو دکھ نہ پہنچے اور درد نہ پہنچے۔ اور پھر ان پیسوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تکیے بنائے جس کے اندر کھجور کی چھال رکھی گئی تھی، ایک کمبل بنایا جس کے اندر کھجور کی چھال رکھی ہوئی تھی، ایک چکی بنائی اور ایک ہانڈی بنائی، ایک سراہی بنائی، بس یہ تھا جہیز۔ جہیز کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ عقل مار کھا گئی ہے، لڑکی والوں سے دعوت کھائی جاتی ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ جو گناہ ناکام حرام ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے وہ کرنا بھی اور ان محفلوں کے اندر شریک ہونا بھی گناہ ہے۔ خدا کی لعنت کو دعوت دینا ہے، خدا کے عذاب کو دعوت دینا ہے، خدا کے قہر کو دعوت دینا ہے۔ جن مجلسوں کے اندر ویڈیوگرافی کی جاتی ہے، جن مجلسوں کے اندر بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، بے شرمی کے کام ہوتے ہیں، عورتیں بے پردہ مردوں کو زنا کی دعوت دے رہے ہیں، کھانا سنت کے مطابق نہیں ہوتا، وہ مجلس کرنا بھی حرام ہے، اس مجلس میں شریک ہونا بھی حرام ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں، میرا بیٹا سکھی رہے، میری بہو خوش رہے، میری بیٹی خوش رہے، میرا داماد خوش رہے، تو آپ دولت کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، پیسوں کے ذریعے سے، جہیز کے ذریعے سے، پراپرٹی کے ذریعے سے خوش نہیں کر سکتے۔ اگر خوش کرنا ہے ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، سب سے برکت والا وہ نکاح ہے جس میں مائنس ڈگری کا خرچہ آتا ہو۔ دلہن کے گھر کو پینٹنگ کی جا رہی ہے، کتنا خرچہ؟ 1.25 لاکھ روپے خرچہ۔ دلہا کے گھر کے اندر ماربل لگایا جا رہا ہے، یہ بھی شادی کے خرچے میں آتا ہے۔ خدا بند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، آسمان زمین پیروں تلے آ سکتا ہے، یہ زمین آسمان کی جگہ لے سکتی ہے، سمندر میں آگ لگ سکتی ہے، سمندر کا پانی شہد جیسا میٹھا ہو سکتا ہے، شہد کڑوا ہو سکتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا کم خرچے والا نکاح برکت والا نکاح ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میاں بیوی کے اندر الفتیں پیدا فرمائے، محبتیں پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی اولاد اس گھرانے سے نکلے جو دین کی دائی بنے، مجاہد بنے، غازی بنے، دین اور دنیا میں وہ اپنا نام روشن کرے، خاندان کا نام روشن کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، حاضرین مجلس نکاح خوانی کی اجازت پر عمل فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وقال علیہ السلام ومن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب محمد عمران ابن جناب محمد حنیف صاحب، میں نے آپ کا نکاح اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق مرحوم رضوان صاحب کی صاحبزادی رخسار بانو صلی اللہ علیہ سے جناب شفیع اللہ صاحب کی وکالت محبوب اور جناب اسلم پاشا صاحبان کی گواہیوں میں 2 گرام 70 ملی سونا مہر کے عوض نقد ادائیگی کی شکل میں نے آپ کا نکاح کیا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ کیا آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ لکما بارک اللہ علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔